پریشانی کا عالم ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں 14 صدیوں میں کبھی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی شان میں کسی شخص نے بھی کوئی گستاخی کی ہو، لیکن آج کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ان پاس سیدہ کو خطا پر کہا جا رہا ہے اور سیدہ کو غلطی پر کہا جا رہا ہے اور سیدہ کو ان پر جناب کیا کیا نہیں کہا جا رہا۔ 14 صدیوں میں کسی کو جرت نہیں ہوئی، لیکن آج کے مولوی نے یہ جرت ان پر کر لی اور قوم میں تفریق اور فساد فی الارض کا سبب بن گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک غلطی کی وجہ سے پیچھے لائن لگ گئی ہے اور صحابہ کرام کو بھونکنے والے روزانہ ان پر ہم پرچے کروا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، دکڑ رہے ہیں ان پر جناب، اور ہر روز ایک نئے سے نیا ان پر شخص جو ہے وہ اٹھ کے صحابہ کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ اور کل تو حد ہو گئی، پرسوں کراچی میں ان پر لائیو ٹی وی پہ دکھایا گیا حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے ان پر جو ان کا شیعوں کا جو وہ مجتہد ہے یا جو بھی ہے ان پر عالم، وہ گستاخی کر رہا ہے ظہرین کے وقت ان پر، اور وہ لائیو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے۔ میں حکومت وقت کو اور ایجنسیوں کو اور پاکستان کے اداروں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم 3 مہینے سے پریشان ہیں اور آپ کو باور کرا رہے ہیں، بار بار یہ بتا رہے ہیں، انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ آپ خدا را دیکھیں حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں نے تو ابتدا میں غالباً 18 یا 19 جون کو میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ 2017 کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو 2017 میں یہ بات وائرل ہو چکی تھی، یعنی عام ہو چکی تھی کہ 2020 کا جو سال ہوگا، یہ 2020 کا جو سال ہوگا وہ شیعہ سنی فسادات کا سال ہوگا۔ یہ بات 2017 میں عام ہو چکی تھی کہ 2020 کا سال شیعہ اور سنی فساد۔ اب حالات ہم کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن حالات دن بدن اس طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت، کیونکہ یہ اہل سنت جو ہے الحمدللہ اہل سنت جتنے بھی لوگ ہیں وہ امن پسند شہری ہیں، امن پسند لوگ ہیں۔ ہم نہ تو ان پر گروہ بندی پر ان پر یقین رکھتے ہیں، نہ فرقہ واریت پر، اور نہ ہی انتہا پسندی پر، نہ ہی دہشت گردی پر۔ الحمدللہ اہل سنت امن پسند لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں اس ملک میں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارے اکابر نے بنایا، یہ ملک ہمارے اکابر نے بنایا تھا، اور اس ملک کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم حکومت کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا را حکومتی ادارے جو ہیں وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں، وہ خود دیکھے، اور ہر جو شخص جو ذمہ دار ہے اس کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور میں عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، ہم تو بڑے خوش ہوئے تھے جب آپ نے یہ نعرہ لگایا کہ اس ملک کو مدینہ ثانی بنایا جائے گا۔ مدینے کے نام پہ اور تبدیلی کے نام پہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے، یہ سن رہے تھے کہ ہماری تقدیر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، جو پچھلے 70 سالوں سے تبدیل نہیں ہوئی۔ تو کوئی ایک بندہ تو ہے جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے، تو ممکن ہے کہ ہماری تقدیر جو ہے وہ بدل جائے، لیکن آپ کو 2 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، آپ نے کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا جس سے قوم جو ہے وہ مطمئن ہو۔ کم از کم اور کوئی نہیں تو دہشت گردی پر اپنا جو ہے وہ قابو پا لیتے، فرقہ واریت پر قابو پا لیتے۔ اس ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے رشوت کا۔ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں جہاں آپ کا کام جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے، تو کم از کم اور کچھ نہیں تو رشوت کے بارے میں ہی پارلیمنٹ سے کوئی ایک پروگرام جو ہے وہ تبدیل کر کے تو رشوت پر بھی کوئی ایک اچھا سا قانون لے آتے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اداروں کو اور ادارے بھی وہیں کے وہیں ہیں، یہ نہیں ہوا کہ آپ کے آنے سے کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہو۔ جتنے بھی ادارے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ تو خدا را یہ حکومتیں آنی جانی چیزیں خان صاحب آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ پہلے نواز شریف کے پاس تھی، زرداری کے پاس تھی، بے نظیر کے پاس تھی، اور کئی لوگوں کے پاس تھی۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے، یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر یہ موقع دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس ملک میں کم از کم کوئی ایک کام ایسا کر جائے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد کرے
یہ مہاتیر محمد ملائیشیا کا صدر جو ہے، اس نے، میں پرسوں ہی پڑھ رہا تھا، اس نے ایک قانون پاس کر دیا. اس نے کہا کہ شیعوں کو کہ بھائی اگر ماتم تمہاری عبادت ہے یا جلوس تمہاری عبادت ہے تو اپنے جو آپ کے عبادت گاہیں ہیں وہاں کرو. اس نے پابندی لگا دی ہے، بین لگا دیا ہے کہ کوئی جلوس نہیں نکلے گا، کوئی ماتم نہیں ہوگا، سر عام جو بھی کرنا ہے اپنے اداروں میں کرو، اپنے گھروں پر کرو، اور اپنے جناب جو آپ کے عبادت گاہیں ہیں وہاں جا کے کرو. اگر وہ اس نے کہا کہ اگر وہ عبادت ہے جیسے شیعہ سمجھتے ہیں تو پھر وہاں جا کے کریں. اسی طرح عمران خان صاحب، آپ بھی اس ملک میں جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، جو انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، خدا رہا اس کو کنٹرول کر لیں. آپ کا ٹویٹ کل پڑھا ہے، بڑی دل کو اطمینان ہوا کہ شاید اللہ کرے نہیں پا، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ ٹویٹ تک ہی رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایک معاملے پر آپ نکلیں اور اس ملک میں کوئی ایک کام ایسا کر دیں جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی تبدیلی آ گئی ہے، واقعی تبدیلی آ گئی ہے. ورنہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چنگاڑی ہے، اگر یہ شعلہ جوالہ بن گئی تو حکومت سے بھی یہ پھر کنٹرول نہیں ہو سکے گا. ہم اہل سنت کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا بجھا کے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ہم نے کوئی زیادتی نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی. اداروں کا کام ہے کہ جو بندہ بھی غلط بات کرے اس کو قانون موجود ہے، قانون میں سزائیں موجود ہے، اور اس کے مطابق اس کو قرار واقعی اگر سزا دی جائے تو پھر کسی کو آئندہ جرأت نہیں ہو سکتی. اس لیے حضرات گرامی قدر، یہ محفل پاک حافظ صاحب بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ بھی خیر ضروری باتیں ہیں آج کے دور میں، کیونکہ ہر انسان پریشان ہے ان باتوں کی وجہ سے، ہر بندہ پریشان ہے ان باتوں کی وجہ سے. اور پھر سوشل میڈیا نے تو قوم کو بالکل گمراہ کر دیا، اور نوجوانوں میں بالخصوص نوجوانوں میں، اور ان میں کوئی حیا باقی رہی نہیں، نہ وہ بڑے کی تمیز نہ چھوٹے کی تمیز. بس جو جہاں لگا ہوا ہے وہیں لگا ہوا ہے. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی ہر ایک جس کے ساتھ لگا ہوا ہے، پیچھے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جہاں آپ لگے ہوئے ہیں آپ وہاں لگے رہیں، لیکن دوسرے کو تو کم از کم گالیاں نہ بکیں، دوسروں کو برا بھلا نہ کہیں. الحمدللہ ہم جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اور حق ہوتا ہے. الحق مر، حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. تکلیف ان کو اور کوئی کسی بات کی نہیں ہے، حق بات کی تکلیف ہے. اور جہاں الحمدللہ حق ہوگا وہاں امیر ملت کا جانشین ہر وقت آپ کو میدان میں نظر آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیچھے رہیں، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہمارے مرشد کامل و اکمل ہیں، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ. ہم اولاد تو حضرت علی کی ہیں، لیکن ہمارے پیر جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کی شان میں کوئی بدبخت گستاخی کرے اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں. نہیں، انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں بھی ابھی پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کانفرنسز بھی آپ کو نظر آئیں گی، کانفرنسز بھی ہوگی، ان کو خط بھی لکھے گئے ہیں، اور دیگر ادارے جو ہیں ان کو بھی خط لکھے گئے ہیں. اور انشاءاللہ عن قریب وزیر اعظم کو، صدر پاکستان کو بھی ایک کھلا لیٹر جو ہے وہ اس حوالے سے بھیجا جائے گا، تاکہ ملک میں افراتفری نہ پھیلے، ملک میں امن قائم ہو. ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں، کیونکہ جہاں اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں جان گزری ہے، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. کسی بدبخت کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکے اور کوئی صحابہ کی آڑ میں کوئی بدبخت اور لعنتی ملا جو ہے وہ اہل بیت کو بھونکے. ہم یہ کبھی اجازت نہ پہلے دی ہے نہ آئندہ دیں گے. جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس پر ڈٹے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و منظور پائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا کل یہ آپریشن ہوا ہے. حافظ صاحب کی محبت تھی، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے حاضری ہو رہی تھی. میں نے ان کو گزارش تو کی تھی، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں جناب آپ ضرور تشریف لائیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں دونوں پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، اس کے باوجود میں حاضر ہو گیا ہوں. چند منٹ کی حاضری لگوائی ہے تاکہ میری حاضری بھی ہو جائے. اب میں نے آپ سے اجازت بھی لینی ہے، باقی پروگرام جیسے آپ سب مناسب رکھیں گے ان پر جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و منظور پائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.